ادھر صحابہ کرام کا عمل کیا ہے؟ اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جاتا اس وقت تک اس کو چین نہ آتا جب تک وہ رسول اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کر دیتا۔ آئیے ایک عورت کی بات سنیے گا، صحابیہ محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہو گیا، اور گناہ بھی بہت بڑا گناہ ہو گیا، بدکاری ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ آ گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتی اللہ کے نبی جی طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے گناہ سے پاک کریں۔ حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے، پتھر مار مار کے سنسار کیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا، لیکن آخرت کی فکر ہے، آخرت کی کہ دنیا کی سزا پا کے آخرت کی سزا سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ آ کے کہتی اللہ کے نبی جی مجھے گناہ سے پاک کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس نے اپنی ساری حالت بتائی، کیفیت بتائی۔ آپ نے فرمایا جا واپس چلی جا، جب بچے کو جنم دے لے اس وقت میرے پاس آنا۔ اب اس نے بچے کو جنم دیا، پھر آ گئی بچہ اٹھا کے محمد مصطفیٰ کے پاس، آ کے کہتی اللہ کے نبی پہلے بھی آئی تھی اب بھی آئی ہوں، مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ جب کھانا کھانا شروع کر، ابھی تو ماں کا دودھ پیتا بچہ ہے، جب یہ کھانا کھانا شروع کر دے اس وقت میرے پاس آنا۔ یہ اپنے بچے کو لے گئی اور اس کے بعد پھر اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، اپنا بچہ ہاتھ پکڑے ہوئے، ہاتھ میں بچے کے روٹی کا ٹکڑا ہے، ہاتھ میں اللہ اکبر لقمہ ہے لقمہ۔ آ کے کہتی اللہ کے نبی جی پہلے بھی آپ کے پاس آئی تھی اب بھی آپ کے پاس آئی ہوں، طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جی مجھے گناہ سے پاک صاف کر دیجئے گا۔ ہے ایسا ایمان ہمارا؟ اللہ اکبر۔ اس کو پتا تھا کہ رجم ہوگا، سنسار کیا جائے گا، پتھر پڑیں گے، لیکن اس وقت تک چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا جب تک اس نے اللہ اکبر سزا نہ پالی۔ بار بار آئی، بار بار آئی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تیسری دفعہ ہاتھ میں بچے کے روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے پھر آ گئی محمد مصطفیٰ کے پاس۔ ان کے ایمان کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ وہ بھی انسان تھے جیسے ہم انسان ہیں، وہ بھی اللہ اکبر ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھی جیسے ہم سے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود، غلطیوں کے باوجود اللہ نے ان کے لیے رضوان کا اعلان کیوں کیا؟ ان کا عمل بہت اعلیٰ تھا، وہ تقوی طہارت میں بہت عمدہ تھے، اللہ اکبر، وہ گناہوں سے توبہ کرنے میں بہت عمدہ تھے، اسی لیے تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مومن بندے کون ہیں؟ توبہ کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، اللہ کی حمدیں کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، جہاد کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہ ہے مومن۔ اے نبی جی ان مومنوں کو جنت کی بشارت دے دیں۔ یہ عورت آئی رسول اللہ کے پاس، اللہ کے نبی جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے نے کھانا کھانا شروع کر دیا، آپ نے آواز لگائی او میرے صحابہ اس بچے کی کفالت کون کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی جی اس بچے کی کفالت میرے ذمے ہے، آئندہ کے بعد اس کا کفیل میں ہوں گا، میں کفالت کروں گا۔ اس بندے کو، صحابی کو، اس کا بچہ پکڑایا گیا، آپ نے اپنے صحابہ کو کہا جاؤ اس کو لے جاؤ اور پتھر مار مار کے سنسار کر دو، رجم کر دو، اس کی سزا رجم بنتی ہے۔ صحابہ کرام لے گئے، پتھر مار رہے ہیں، ان پتھر مارنے والوں میں سے خالد بن الولید حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، پتھر مارا، اس عورت کے جسم پر جا کے لگا، اس صحابیہ، اس توبہ کرنے والی عورت کے جسم پر جا کے وہ پتھر لگا، جب پتھر لگا نا خون کے چھینٹے خالد بن الولید کے جسم پر آ کے پائے۔ حضرت خالد بن ولید اللہ اکبر تیش میں آ گئے اور کہنے لگے گندی عورت
اپنے جسم سے اس کے خون کے چھینٹوں کو صاف کرتے ہیں اور صاف کہتے ہیں گندی عورت جاتے جاتے میرے بدن اور میرے جسم کو بھی گندا کر کے جا رہی ہے۔ حضرت خالد کے یہ الفاظ پہنچے محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے خالد بن ولید کو بلایا اور کہا خالد تو نے یہ الفاظ کہے؟ ہاں اللہ کے نبی، اللہ اکبر، یہ الفاظ میں نہیں کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس اکیلی کی توبہ کو مدینہ کے گناہ گاروں پر تقسیم کر دیا جاتا، اللہ اس اکیلی کی توبہ کے سبب سارے گناہ گاروں کو معاف کرتا۔